بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم كمن تشكك في النسبة أو توهمها، فإن الشك في النسبة أو توهمها بدون تصورها محال، لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت وربما یحصل ادراک النسبۃ الحکمیہ بدون الحکم سے۔ شارح علام اپنی اس عبارت سے نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہیں۔ سوال: یہ فرق بتانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جواب: بادیِ رائے میں محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے، نظر آتا ہے کہ نسبت حکمیہ اور حکم دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ جو بادیِ رائے میں نظر آتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے شارح علام نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق بتا رہے ہیں کہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، بلکہ نسبت حکمیہ الگ چیز ہے اور حکم الگ چیز ہے۔ اب اگر یہاں پر سوال ہو کہ تصدیق میں تو محکوم علیہ کا تصور بھی ضروری ہے، محکوم بہ کا تصور بھی ضروری ہے، نسبت حکمیہ کا ادراک اور تصور بھی ضروری ہے، اور حکم بھی تصدیق میں ضروری ہے، تو تصدیق میں 4 ادراکات ضروری ہیں، خواہ شرط کے طور پر ہو، شطر کے طور پر ہو یا عینیت کے طور پر ہو، جس طور پر ہو تصدیق میں تو یہ 4 ادراکات ضروری ہیں۔ 4 ادراکات ضروری ہیں تو انہی دونوں کے درمیان فرق، انہی دونوں یعنی نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ باقی اور کے درمیان شارح علیہ الرحمہ فرق کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ سوال ہو تو اس سوال کا جواب وہی ہوگا جسے ابھی ماسبق میں ہم ذکر کر چکے کہ باقی ادراکات کے درمیان التباس نہیں ہے۔ التباس صرف انہی دونوں کے درمیان ہے کہ کئی مرتبہ سطحی طور پر دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ دونوں نسبت حکمیہ اور حکم دونوں ایک ہی چیز ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان التباس ہے، اسی لیے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنی اس عبارت سے نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ فرق کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو، نسبت حکمیہ ایک الگ چیز ہے اور حکم ایک الگ چیز ہے، اس طور پر کہ کئی مرتبہ نسبت حکمیہ حاصل ہوتی ہے، کئی مرتبہ نسبت حکمیہ کا ادراک ہمیں ہوتا ہے مگر حکم کا ادراک نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نسبت حکمیہ اور حکم دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نسبت حکمیہ میں شک ہے، نسبت حکمیہ میں شک ہے، یعنی ایک نسبت حکمیہ حاصل ہوئی اور اس نسبت میں
اس نسبت میں شک ہے تو نسبت حکمیہ میں شک کی صورت میں نسبت حکمیہ تو حاصل ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ حاصل نہ ہوتی تو پھر شک کس میں ہوتا؟ تو شک کی صورت میں نسبت حکمیہ تو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کل گزشتہ درس میں ایک مثال بیان کیا کہ ایک شخص پہ پہلی بار آپ کی نظر پڑی اور جب آپ نے پہلی بار اس شخص کو دیکھا جس کا نام زید ہے، تو زید کو اس طریقے سے دیکھا کہ اس کی لمبی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، اس حال میں دیکھا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زید عالم ہے، یہ بات آئی تو نسبت حکمیہ محکوم علیہ اور محکوم بہ تو حاصل ہے ہی، نسبت حکمیہ بھی آپ کو حاصل ہوئی، مگر اس نسبت میں اگر آپ متشکک ہیں، یعنی زید کے عالم ہونے میں آپ کو تردد ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عالم ہو بھی سکتا ہے، عالم نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھیے یہاں نسبت حکمیہ تو آپ کو حاصل ہے، مگر حکم یعنی اس بات کا اذعان کہ یہ زید عالم ہے، یہ اذعان آپ کو حاصل نہیں ہوا، تو شک کی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے، کیونکہ شک کی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے مگر حکم حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہم کی صورت میں مثلا ایک نسبت آپ کو حاصل ہوئی اور ذرا سا آپ کو کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نسبت جیسی ہے ویسی ہے، زیادہ اس کے خلاف آپ کے دل میں کچھ آتا ہے، تو اس صورت میں نسبت حکمیہ کا آپ کو وہم حاصل ہے۔ نسبت حکمیہ میں وہم ہے تو شک کی صورت اور وہم کی صورت میں نسبت حکمیہ تو آپ کو حاصل ہے، مگر اس صورت میں حکم حاصل نہیں ہے، یعنی اعتقاد اور اذعان حاصل نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نسبت حکمیہ ایک الگ چیز ہے اور حکم ایک الگ چیز ہے۔ وربما یحصل ادراک النسبۃ الحکمیہ بدون الحکم، اور بسا اوقات نسبت حکمیہ کا ادراک حاصل ہوتا ہے حکم کے بغیر، جیسے کہ کمن تشکک ہے، جیسے کہ وہ شخص جسے نسبت حکمیہ میں شک ہے، جیسے اس شخص کا ادراک جسے نسبت حکمیہ میں شک ہے یا نسبت حکمیہ میں وہم ہے، کیونکہ فإن الشک فی النسبت، یعنی شک والی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے، وہم والی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے، کیونکہ نسبت میں شک، نسبت میں وہم اس کے تصور کے بغیر محال ہے۔ تو دیکھیے نسبت حکمیہ کا تصور ہے، نسبت حکمیہ حاصل ہے، لیکن تصدیق لم يحصل، لیکن تصدیق لا يحصل، لیکن تصدیق تو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حکم حاصل نہ ہو، اور شک اور وہم کی صورت میں حکم حاصل نہیں ہے، تو اسی سے یہ بات صاف ہو گئی کہ نسبت حکمیہ ایک الگ چیز ہے اور حکم ایک الگ چیز ہے۔ وعند متأخر المنطقیین ان الحکم یعنی ایقاع النسبہ وانتزاعها فعل من افعال النفس، یہ عبارت وعند متأخر المنطقیین، عند سے پہلی واو ہے،
یہ عبارت معطوف ہے مقدر پر، ایک مقدر پر معطوف ہے، اور وہ کس پر؟ ھذا هو التحقیق من ان الحکم اذعان و ادراک۔ ابھی ابھی جو اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ حکم اذعان ہے، ادراک ہے، یہی تحقیق ہے۔ یہ حکم ھذا الحکم متحقق متحقق بالتحقیق، یہ حکم تحقیقی ہے۔ اور کون سا حکم تحقیقی کے ہے؟ کہ حکم ادراک ہے، حکم اذعان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکم تحقیقی ہے، اور متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم یعنی ایقاع نسبت، حکم کی تفسیر گزر چکی، حکم یعنی ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ تو پوری عبارت کا رابطہ یہ کہ یہ حکم تو تحقیقی ہے کہ حکم اذعان ہے، حکم ادراک ہے، حکم ادراک ہے، اور متاخرین مناطقہ اس بات کے قائل ہیں کہ حکم یعنی ایقاع نسبت و انتزاع نسبت یہ نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب متاخرین کے نزدیک حکم نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے تو یہ حکم ادراک تو نہیں ہوگا۔ کیوں ادراک نہیں ہوگا؟ فعل ہے تو ادراک اس لیے نہیں ہوگا کہ ادراک انفعال ہے۔ ادراک کا انفعال ہونا اس طور پر کہ ادراک کی تفسیر وہی ہو جو تفسیر مصنف نے کی، حصول و صورت الشیء فی العقل یا الحاضر عند المدرک کے ذریعے سے، الحاضر عند العقل کے ذریعے سے ادراک کی تفسیر کی جائے تو ان دونوں صورتوں میں ادراک انفعال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب متاخرین کے نزدیک حکم نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے تو پھر تو حکم ادراک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادراک انفعال ہے اور فعل انفعال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انفعال قبول اثر کا نام ہے، انفعال قبول اثر کا نام ہے، اور فعل تاثیر کا نام ہے۔ تاثیر یہ مؤثر کی صفت ہے اور قبول اثر یہ منفعل کی صفت ہے، یعنی کہ جب ادراک فعل تاثیر کا نام ہے اور انفعال قبول اثر کا نام ہے، قبول اثر کا نام ہے، تو ایسی صورت میں جب واقعہ یہ ہے کہ ادراک انفعال ہے، قبول اثر کا نام ہے اور فعل تاثیر کا نام ہے تو حکم انفعال نہیں ہوگا۔ پھر سے اس عبارت کو دیکھیں، متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم یعنی ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ فلا یکون ادراکا، جب فعل ہے تو حکم ادراک نہیں ہو سکتا، ادراک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ادراک انفعال ہے اور فعل انفعال نہیں ہو سکتا، فعل و انفعال میں تباین ہے۔ فلو قلنا ان الحکم ادراک فحینئذ، تو اگر ہم قائل ہوں اس بات کے، ہم اگر قول کریں کہ حکم ادراک ہے، جو تحقیقی بات ہے کہ حکم ادراک ہے، تو اگر ہم قائل ہوں کہ حکم ادراک ہے تو اس وقت حکم کے ادراک ہونے کے وقت تصدیق 4 ادراکات کے مجموعے کا نام ہوگی۔ 4 ادراکات یعنی 4 ادراکات، کون سے 4 ادراکات؟ یعنی تصور محکوم علیہ اور تصور محکوم بھی اور تصور نسبت حکمیہ اور وہ تصور جو حکم ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شارح؟ کہ
یہ بات تحقیقی ہے کہ حکم ادراک ہے، حکم ادراک ہے۔ رہے متاخرین تو وہ فعل مانتے ہیں، ابھی ان کو رہنے دیجئے بربنائے تحقیق، اس بنا پر کہ حکم ادراک ہے، اور جب حکم ادراک ہے تو ادراک ہونے کے وقت تصدیق چار ادراکات کا مجموعہ ہوگی۔ چار ادراکات کون؟ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ، اور وہ تصور جو حکم ہے، ان چاروں کا مجموعہ ہوگی۔ وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ادراک نہیں ہے، حکم ادراک نہیں ہے، جس کے قائل متاخرین مناطقہ ہیں، متاخرین مناطقہ ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے، پھر ادراک نہ ہونے کی صورت میں تصدیق نام ہوگی، یکون التصدیق مجموعۃ تصورات الثلاث والحکم۔ تو حکم کے ادراک نہ ہونے کی صورت میں تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ یہ جو ابھی ابھی ہم نے کہا کہ حکم ادراک ہو تو تصدیق چار تصورات کا مجموعہ ہوگی، چار تصورات کا مجموعہ ہوگی، اور حکم ادراک نہ ہو تو تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ یہ امام کی رائے پر، امام فخر الدین کی رائے پر، وَأَمَّا عَلَىٰ رَأْيِ الْحُكَمَاءِ، لیکن حکماء کی رائے پر تو تصدیق صرف حکم کا نام ہے۔ حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ تصدیق کس کا نام ہے؟ نفس حکم کا نام ہے، صرف حکم کا نام ہے، یعنی تصدیق نام ہے اس بات کے ادراک کا کہ یہ نسبت واقع ہے خارج میں، یا یہ نسبت واقع نہیں ہے خارج میں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَىٰ رَأْيِ الْحُكَمَاءِ، لیکن حکماء کی رائے پر تو تصدیق صرف حکم کا نام ہے۔ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ، فرق ان دونوں کے درمیان، ان دونوں قول کے درمیان، یعنی امام کے مذہب اور حکماء کے مذہب کے درمیان، فرق ان دونوں کے درمیان من وجوہ چند طرق سے ہے۔ نمبر ایک، احدها ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکماء، حکماء کے نزدیک چونکہ تصدیق نفس حکم کا نام ہے، صرف حکم کا نام ہے، تو تصدیق حکماء کے مذہب پر بسیط ہے۔ یہاں پر بسیط کا معنی یہ ہے کہ جو مرکب نہ ہو، جو مرکب نہ ہو، تو تصدیق حکماء کے مذہب پر بسیط ہے، کیونکہ حکماء کے نزدیک تصدیق نفس حکم کا نام ہے، صرف حکم کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں فرق ان دونوں کے درمیان چند طرق سے ہے۔ احدها، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے حکماء کے مذہب پر، وہ مرکب علی رأی الامام، اور یہ تصدیق مرکب ہے امام کی رائے پر، کیونکہ امام کے نزدیک تصدیق چار ادراکات یا تین ادراکات اور حکم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو امام کے نزدیک تصدیق مرکب ہے، اور حکماء کے نزدیک تصدیق مرکب نہیں ہے، بسیط ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین اور نسبت کا تصور، طرفین کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور شرط ہے تصدیق کے لیے، شرط للتصدیق، شرط ہے تصدیق کے لیے خارج عن ہو، اور وہ تصدیق سے خارج ہے علی قولہم، حکماء کے قول پر۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال حکماء ہو یا امام ہو، دونوں کے یہاں تصدیق کے لیے چاروں ادراکات یا تین ادراکات اور حکم ضروری ہیں، مگر
حکمہ تصدیق صرف حکم کو قرار دیتے ہیں اور امام تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کو یا ادراکات تصورات اربعہ کے مجموعے کو قرار دیتے ہیں۔ تو تصورات ثلاثہ تو امام کے مذہب پر بھی اور حکمہ کے مذہب پر بھی دونوں کے مذہب پر ہی تصورات ثلاثہ ضروری ہیں، کیونکہ حکم یعنی ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت، اس کا حکم کا حصول یہ موقوف ہے نسبت حکمیہ پر، اور نسبت حکمیہ کا حصول و وجود موقوف ہے محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بہ کے تصور پر۔ تو حکم کا حصول تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نسبت حکمیہ کا حصول نہ ہو، اور نسبت حکمیہ کا حصول محکوم علیہ اور محکوم بہ کے حصول کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حکم کا وجود تو ان تینوں تصورات پر ضروری ہے، مگر حکماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کی حقیقت سے خارج ہیں، حقیقت تصدیق سے خارج ہیں، اور امام کے مذہب پر یہ تصدیق کی حقیقت میں داخل ہیں۔ باقی آگے دیکھیں گے، سر دست دیکھیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین اور نسبت کا تصور تصدیق کے لیے شرط ہے، یعنی شرط ہونے کا مطلب تصدیق ان کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ حکماء کے مذہب پر بھی تصدیق کے لیے شرط ہے، اور یہ تصدیق سے خارج ہیں۔ طرفین اور نسبت کا تصور تصدیق سے خارج ہے حکماء کے قول پر۔ تو یہ تصورات ثلاثہ پر حکم کا وجود موقوف ہے، مگر یہ تصدیق کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ ان پر تصدیق کا وجود موقوف ہے، یہ صحیح ہے کہ ان پر تصدیق کا وجود موقوف ہے، مگر وجود موقوف ہے کہ تصدیق ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مگر یہ تصدیق کی حقیقت سے خارج ہے۔ اس لیے یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے، تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین اور نسبت کا تصور تصدیق کے لیے شرط ہے، اور یہ تصدیق سے خارج ہے علی قولہم، حکماء کے قول پر، وشطرہ الداخل، اور طرفین اور نسبت کا تصور تصدیق کا جز ہے جو تصدیق میں داخل ہے۔ یہیں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شرط اور جز دونوں پر شے کا وجود موقوف ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس پر شے کا وجود موقوف ہے وہ شے کے قوام میں داخل ہے، حقیقت میں داخل ہے، تو اسے شے کا جز کہیں گے۔ شے کا وجود تو اس پر موقوف ہے، اس کے بغیر شے حاصل نہیں ہو سکتی، مگر وہ شے کے قوام میں داخل نہیں ہے تو وہ شطر ہے۔ تو کہتے ہیں وشطرہ الداخل فیہ، تو شرط اور جز میں فرق آپ نے دیکھا کہ جزو شے میں داخل ہوا کرتا اور شرط شے میں داخل نہیں ہوتی۔ بہرحال دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین اور نسبت کا تصور شرط ہے تصدیق کے لیے، تصدیق سے خارج ہے حکماء کے قول پر، وشطرہ الداخل، اور جزو تصدیق ہے جو تصدیق میں داخل ہے۔ کون؟ طرفین اور نسبت کا تصور علی قولہ، امام کے قول پر۔ تیسرا فرق وثالثھا، اور تیسرا فرق یہ ہے ان الحکم نفس التصدیق، کہ حکم عین تصدیق ہے حکماء کے مذہب پر،
و جزوہ الداخل علی زومہ، اور جزو تصدیق ہے جو تصدیق میں داخل ہے علی زومہ، امام کے قول پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔